أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا علي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما يا معلم إبراهيم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج آپ کو پتہ ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 81 آیات سے لے کر 90 آیات تک کا یہ گلدستہ ہے سورہ آل عمران میں۔ کل تک ہم نے یہ سورہ آل عمران کی
80 آیت تک ہم نے ایک ان آیات کو، یعنی وہ جو کل ہم نے 8 آیات تلاوت کی تھی، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ان میں ہمارے لیے کیا کیا نصایح ہے، ان میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی ہے، اب وہ کس طرح ایک امت، اس امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شکوک سے آزاد کرتی ہے، جو شکوک، جو شبہات، جو اہل کتاب مسلمانوں کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول روز سے انہوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اس کا یہ معجزہ ہے کہ یہ کتاب معاذ اللہ ناقص ہوتی کہ اگر اس میں ان سوالات کا جوابات نہ دیا جاتا جو یہودیوں جو اہل کتاب نے پیش کیے ہیں یا پیش کریں گے، اور جتنے بھی اعتراضات اس کتاب پر اٹھ سکتے ہیں اور رسالت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھ سکتے تھے قیامت تک، ان سارے سوالات کا جواب علمی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر ان سب کا جواب دیا گیا ہے۔ تو آج بھی اگر ایک ناظر اس کتاب کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ دراصل یہ ایک ایسی رہنما کتاب ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واضح ہو جاتا ہے، لیکن وہ قلب اور وہ ہماری آنکھوں میں وہ روشنائی ہو جس سے ہم ان آیات کو پہچان سکیں، ایک تسلی سی ملتی ہے اور ایک ہمت سے فراہم ہوتی ہے جب قرآن کریم کے ان آیات کو، جو سورہ آل عمران میں 91 آیات تک جو یہ آیات ہے، ان آیات کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ نجران کی وفد کے سامنے یہی 81 آیات، یعنی سورہ آل عمران کی پہلی 81 آیات نازل ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب یہ بحث جو آگے چلتی گئی، اب ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کے سوالات، اور پھر قرآن نے کس طرح ان کو ایک ایک کر کے جواب دیے ہیں، کس طرح ایک دل کو مطمئن کرتا ہے یہ قرآن عقلی طور پر کہ نہیں، حق یہی ہے، اسی میں یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے، یہ کتاب جو کہہ رہی ہے یہ حق ہے، بنسبت جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں جو اہل کتاب کے پاس، عیسائی حضرات کے پاس ہے، جو پاکستان اور ہندوستان میں وہ بانٹتے ہیں، جب ان کا موازنہ ہم کرتے ہیں تو روز بروز ان میں کوئی نہ کوئی وہ اس طرح کی جرت کرتے ہیں کہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شائع یہ کتاب ہوئی ہے اس میں نظر ثانی کی گئی ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں کوئی یہ جرت کر سکے، کہے کہ ہم اس میں نظر ثانی کے قائل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اب یہ بات، یہ جو سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اہل کتاب کو، بڑی ایک مشکل سی بات ہے کہ وہ روح سے بھی واقف ہے، وہ ملائکہ سے بھی واقف ہے، وہ جنت سے بھی واقف ہے، دوزخ سے بھی ان کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، کتاب کا علم ان کو ہے، رسالت کو وہ جانتے ہیں، باعث بعد الموت جزا و سزا کو وہ ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ تو ان کے ساتھ بحث کچھ مشکل سی ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ہم کہیں کہ ایک سامنے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان وہ ہمیں یہ کہے گا کہ بھائی جب تورات آلریڈی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی معاذ اللہ کہ اس اتنا خدا عاری ہو گیا ہے کہ اس کو دوسری کتاب بھیجنی پڑی، اس طرح کے سوال۔ یہ سارے سوالات جو ہم نے اب اتنی 81 آیات کا، تو اب ہم ایک بار تو اب ایک بیان میں تو ہم اس کو کنکلوڈ تو نہیں کر سکتے ہیں، البتہ جتنے سوالات، جو بھی سوالات اٹھے، جو بھی ابہام انہوں نے پیش کیے، جو انہوں نے اعتراضات کیے،
ان ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا گیا. تو پھر ان کی حرکات، ان کی گروہ بندی جو ہو گئی تھی، مطلب ایک گروہ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں گھس کر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ اس طرح سے یہ اس دین سے منحرف ہو جائے، یہ واپس رجوع کر سکے. اس طرح کے سوالات بھی آئے ہیں اور خبردار بھی کیا گیا ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے کس طرح اسلامی صفوف میں یہ داخل ہو کر کس طرح ان کی ان آیات کو، ان احکامات کو اور اس رسالت کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. تو میں حیران ہوں میں نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے نئے سرے سے، جبکہ 20 سال سے پڑھ رہے تھے، 25 سال سے، 30 سال سے، لیکن جب یہ اب اس طرح پڑھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دراصل اس کتاب کو منوانے کے لیے سب سے پہلے ان اعتراض کا جواب ضروری ہے جو اہل کتاب کی طرف سے ہو، جو رسالت پر ہو اور جو نبوت پر ہو اور جو کتاب پر ہو. اب اس کے بارے میں اتنے سوالات کے جوابات میں سب سے پہلی جو صورت قرآن کریم میں رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوسری صورت، وہ سب سے طویل صورت، وہ انہی چیزوں پر بحث کرتی ہے کہ اہل کتاب کے نقائص کیا ہے، ان میں ان کی ہٹ درمیاں کیا ہے، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی تاریخ، ان کا انبیاء کے بارے میں ان کا رویہ، یہ ساری چیزیں بحث کر دی گئی ہے. اور اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے بارے میں یہ چیز ہمیں سورہ آل عمران میں ان کی حسد، ان کی بغض، ان کی ہٹ درمی، ان کی دروئی، ان کی منافقت، سب چیزیں ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہے اور ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے جو ہم نے 81 آیات تک پڑھ لی ہے. اب 81ویں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. تو یہ اس وقت کا بیان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے لیا گیا تھا یہ میثاق. تو میری سمجھ میں نہیں آیا جب میں نے دیکھا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اور یاد کرو جب کہ خدا نے تم سے نبیوں کے بارے میں میثاق لیا، ہرگاہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول مصداق بن کر ان پیشن گوئیوں کا جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو اس کے بارے میں نے سوچا یہ میثاق کیا ہے، یہ کس طرح کا میثاق ہے. تو پھر جب ہم پڑھتے پڑھتے گئے تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کا وہ میثاق ہے جو ان کو تورات میں لیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر کی جو جب بعثت ہوگی تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. تو یہ دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ مطلب یہ جو میثاق النبی ہے، تو امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے یہ بات وہ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے میثاق لیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اور اس کے بارے میں وہ دلیل لاتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. تو یہ جو سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، طویل آیت ہے، تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ میثاق جو ہے یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے، یہ بات طے ہے. اب یہ پیشن گوئیوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو اس میں یہ جو کتابی لوگ ہیں، یہ جو ڈنڈی مارتے ہیں، یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو اس بارے میں سب سے پہلے میرے پاس
सामने है ये इंजील बरनबास। ये आप देखिएगा, इंजील बरनबास मेरे पास है। इसमें लिखा है कि इसमें जो वाज़िह दलाइल है वो यही है कि ईसाई लोग इसको इसलिए नहीं मानते हैं किताब, क्योंकि इसमें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी रिसालत, उनकी बासत के बारे में जो पहले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पेशन गोया फरमाई थी, जो खबर दी थी, वो इसमें तहरीफ होने के बावजूद भी वो इसमें अभी तक मौजूद है। जबकि इसकी बारे में ईसाइयों का ये अकीदा है कि वो बरनबास को मानते ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर वो इस किताब को डिनाई करेंगे तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि जिस तरह से इसमें पाकिस्तान की जो बाइबल सोसाइटी है वो जो इंजील छापते हैं, उन्होंने जो पंजाबी में नवा अहदनामा जो छापा है उसमें खुद उन्होंने ये कहा कि हमने इसमें नाज़िरसानी कर दिया है, और दावा करते हैं कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग सिंस 1863 1863 से वो लोग ये काम कर रहे हैं, मुफ्त किताबें बांटते हैं, तालीम देते हैं, अंजुमनें चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जब उस पर ये जो खुद कहते हैं कि हमने इसमें नाज़िरसानी की है, तो इसका मतलब है ये इनकी ये इल्मी खयानत यहां पे जाहिर होती है कि दरअसल ये इसलिए इसको नहीं मानते हैं कि ये जो किताब है इंजील बरनबास, ये दरअसल इसमें ये जो पेशन गोया है ये इसमें मौजूद है। तो फिर उसके हवाले में ये जो इसके मुतरजम है वो है मौलाना मोहम्मद हलीम अंसारी, और इसका मुकदमा जो लिखा है वो मोहम्मद अमीन सफदर साहब औकाड़वी ने लिखा है। तो उनका जो मैंने हवाला देखा, मैंने सोचा चलो मैं देखता हूं इन्होंने जो हवाला दिया है क्या ये वही हवाला हो किसी और किताब में भी हो सकता है। तो मैंने यूहन्ना की इंजील अपने इस सिस्टम पे खोली, तो जब मैं उसमें जब मैं 16 आयत पर जब मैं पहुंचा, या 15 से लेकर आप 26 तक 11 आयत को जब मैंने पढ़ा, तो मैंने बिल्कुल वो पाया कि जो हवाले इंजील बरनबास में है वही यूहन्ना की किताब 15 में है, बिल्कुल वही अल्फाज है। तो मैं ये पढ़ता हूं ताकि तुम्हें ये कोई शक न रह जाए, अगर कोई ईसाई भाई देखे तो उसको ये क्लियर हो जाए। तो मैं ये पढ़ता हूं। अब से मैं तुम्हें तो न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकद्दर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसी तरह ये बहुत नीचे तक जाता है, फिर लास्ट में 26 आयत पर वो फरमाते हैं, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। ये अपने हवारियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ जब बैठता है तो उनके साथ ये गुफ्तगू करता है। तो ये मीसाक वाज़िह हो रहा है। दरअसल जिस तरह हमारी कमिटमेंट कुरान करीम के साथ है, तो यही कमिटमेंट ये कमिटमेंट किसके साथ बनती है? हमारे रसूल
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے۔ اسی طرح دراصل ان کی کتابوں میں جو یہ تھا، یہ دراصل بشارت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، لیکن انہوں نے اب یہ جو تعریف، اب کتنے انجیلیں ڈھونڈیں گے؟ 25 تو میرے پاس پڑی ہے، 25 آن لائن ہے، اور 2 یہ انجیل برناباس اور یوحنا، یہ ہارڈ کاپی ہے۔ میں شیئر کر نہیں پاتا ہوں، ورنہ میں یہ شیئر بھی کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پیشن گوئی جو تھی، یہ میثاق جو تھا، یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ سورہ مائدہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اٹھائے ہم نے ان میں سے 12 نقیب، یعنی ان کے جو وہ 12 قبائل تھے، ان میں سے جو 12 نقیب اٹھائے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رب کریم نے ان کو کہا، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام کرتی۔ یعنی اسلامک سوشل آرڈر جو ہے، وہی آرڈر، اسی کی تصدیق خدا تعالیٰ نے، اس سوشل آرڈر کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے۔ وہی سوشل آرڈر دراصل بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ اگر تم نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی عزت کی اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے، اس میں صلات، زکوٰۃ، انفاق، یہ سب چیزیں آتی ہے، میں تمہارے گناہ تم سے جاڑ دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس نے اس کے بعد تم سے کفر کیا تو وہ وسط شہرا سے بٹک گیا، یعنی سوائے سبیل سے وہ ہٹ گیا۔ تو اس طرح اس آیت میں رسول کا لفظ ہے جو عام ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کی وضاحت اور امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح ہے۔ یہ سورہ اعراف میں 156 اور 157 آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے۔ فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ واضح طور پر اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائیں گے۔ تو ترجمہ میں پڑھتا ہوں، پاس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جن میں خوف خدا ہوگا، یعنی خوف عیسیٰ نہیں۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، تو اس میں وہاں تقوی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ چرچ میں جا کر اپنے ایک ہفتے کے گناہ دھو کر آتے ہیں، پھر نئے ہفتے خود کرتے ہیں، دوسرے کا گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کی کوئی بیلنس ہی نہیں ہے کہ کہاں یہ تقوی خشیت الہی اور کہاں وہ عیسیٰ جو ان کا جو محبت کا خدا ہے، جو امن کا خدا ہے، جو عزت کا خدا ہے۔ تو پھر اس میں کتنی ڈفرنس ہوتی ہے؟ تو خوف خدا کہاں رہے گا؟ تقوی اللہ کہاں رہے گا؟ اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتے رہیں گے پر جو اس رسول اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ ساری باتیں اس میں آئے گی کہ ان کا جو کام ہے وہ کیا کریں گے، کہ ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے اس بوجھ اور ان پابندیوں کو دور کرتا ہے جو ان پر اب تک رہی ہے، جو ان کے پروہاتوں نے، ان کے پادریوں نے انسانوں پہ ڈالے ہیں یا عیسائیوں پر ڈالے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے، میں اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جو اگر ہم بتائیں نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تفسیر مظہری میں صاحب
مظہری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم سے مراد ہے کتاب. بعض علماء کے نزدیک رسول سے مراد ہے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ تمام مسلمانوں کے لیے آپ ہی کی بعثت ہوئی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے یہی مطلب اخذ کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں تو اس کی صراحت ہے. پھر مفسر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے، تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تعین خود ٹوٹتا ہے جب ہم آگے ان آیات کے جاتے ہیں کچھ جہاں پہ تصدیق ہوتی ہے نبیوں کی پورے اور نام لے کر بتایا گیا ہے، اس لیے وہاں پہ سارے پیغمبر آتے ہیں، سارے رسول آتے ہیں. تو یہاں پہ ایک نقطہ رہ گیا تھا جس کو ضروری تھا صحیح کرنا. تو اب آگے وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور اگر تم کو اس کا زمانہ مل جائے تو خود اس کی مدد کرنا، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ آتے تو اپنے متبعین کو نصیحت کر دینا کہ جو اس کے زمانے میں ہو وہ مدد کرے. اب جب انہوں نے ڈنڈی ماریا، جب یہ ہٹا دیا ہے، جب نئے ترجمے ہو رہے ہیں، نئے اس میں یہ تصحیح کرتے گئے، تو اب کیا بچا ہوگا؟ 2021 سال ہو چکے ہیں، 2021 سال میں اب کیا بچا ہوگا؟ وہاں انہوں نے کیا کیا ہوگا اب جب، اور خاص کر ان 1450 سالوں میں بعثت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو ہجری کیلنڈر کے مطابق ہے. تو اس میں انہوں نے جب یہ نبرد ازما ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر جب یہ جو بحثیں ہوئی ہے وفد نجران کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت اس کے بعد جب وہ باہر نکلے ہوں گے تو انہوں نے کیا حالت کر دی ہوگی اپنی تعلیمات کی. وہ تو ظاہر سی بات ہے، حسد، بغض، عناد، دشمنی میں وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے کلام اللہ کو ہی، جو ان کے پاس کچھ بچا کچا تھا، اب اس میں جو یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھی، جو حوالے تھے، ان کو مٹانا شروع کر دیا. اور آج تک یہ کام یہ مطلب جاری ہے. تو اب ایک جگہ پہ ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، پھر اسی آیت کو جب ہم دوسری انجیل میں دیکھتے ہیں، لوکا میں دیکھتے ہیں، متی میں دیکھتے ہیں، مرکش میں دیکھتے ہیں، یوحنا میں دیکھتے ہیں، متی کی یوحنا سے نہیں ملتی ہے، یوحنا کی مرکش سے نہیں ملتی ہے، مرکش کی انجیل سے نہیں برناباس سے نہیں ملتی ہے. تو ایک قاری کو تو پریشان ہونا ہی ہے. اگر اس طرح کی الجھا میں اس کو لایا جائے تو مجھے لگتا ہے دراصل یہ بھی ایک کوشش ہے ان کی کہ کتابوں کے حوالہ جات اس طرح سے گڑمڑ کر دیے جائے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس کو صحیح کہوں اور کس کو غلط ٹھہراؤں. اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ان کے ساتھ جو یہ مناظرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو یہ بحثیں ہوئی ہے، یہ دراصل مشیت الہی تھی کہ کسی بھی کوئی بھی چیز ایسی نہ چھوٹے، کوئی بھی شبہ آگے نہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو عیسائی ہے یا یہ جو یہودی ہے، اہل کتاب جو ہے، ان کے کارنامے کیا ہے، اور یہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکے، کیونکہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ انہوں نے خود ختم کر دی ہے. جب کسی بندے کو خدا کے برابر انہوں نے ٹھہرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے خود دور ہو گئے. خدا تعالیٰ نے ان کو نہیں نکالا، خدا تعالیٰ نے ان کو دربدر نہیں کیا، خدا تعالیٰ نے ان کو موزول نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی موزولی کے ذمہ دار ہے. اگر ہم قرآن دیکھیں گے تو 2-3 جگہ پر ہمیں ملتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2 جگہ تو یہی الفاظ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے جو یہ کارستانیاں کی ہے، یہ جو تم نے نافرمانیاں کی ہے، یہ جو تم نے علمی خیانت کی ہے، اس خیانت کا یہی خمیازہ ہے کہ تم لوگوں نے رحمت خداوندی سے اپنے آپ کو دور کیا.
تو ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. تو پھر جب کرتے 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 انہوں نے انبیاء کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر الزامات لگائے، ان پر تہمتیں لگائی، تو پھر یہی ہوا کہ جو چیز جس چیز کے وہ لائق تھے، جو چیز ان کے لائق تھی، اسی کے وہ شکار ہو گئے. مطلب کہ وہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا. تو یہاں دراصل ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو اہل کتابوں کے بارے میں یہ جو میثاق ہے، یہ دراصل نبیوں سے نہیں لیا گیا ہے، نبیوں سے، بلکہ یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے. جس طرح ہمارے پاس جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک میثاق ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے. تو یہ ایک میثاق بنتا ہے جب ایک قاری قرآن کی طرح جاتا ہے، ایک طالب قرآن کی طرف جاتا ہے اور اس کے احکامات کو وہ سیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب وہ اس پر ایمان لاتا ہے تو اس کی کمٹمنٹ بنتی ہے کہ اب میں اس کی تصدیق کروں گا. تصدیق کے معنی کیا ہے کہ میں اس کو مینو ان اسی طرح سے عملاؤں گا جس طرح اس کا حق ہے. بحیثیت جتنی استطاعت مجھ میں ہوگی میں اتنا کرنا. لیکن جب کتاب کو پڑھتے رہے اور اس میں صرف یہ کہ آگے والے کو کمزور کرنے کے لیے اس میں کریکشن کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان یا وہ جماعت یا وہ گروہ یا امت پھر نہیں رہ سکتی ہے، اس کا قیام ممکن نہیں ہے. تو یہی چیز اہل کتاب کے ساتھ ہوا ہے. اسی کی طرف یہاں پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو آخری حربہ تھا وہ یہی تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ تورات اور انجیل میں نہیں ہے. یہی بات یہ اس میثاق کی دراصل یہ چیز کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے شاہد ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ اس کے امانت دار ہے. اگر یہ اس میں خیانت کریں گے تو لازماً یہ خدا تعالیٰ کے اس دین اور اس شریعت سے نکلتے ہیں جس کے یہ دعوے دار ہے. اب آگے چلتے ہیں. اہل کتاب کے اس تمام گریز و فرار پر اب یہ بانداز استجاب سوال کیا ہے کہ آخر اسلام اور پیغمبر اسلام سے اس صحیح فرار کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کے دین کے سوا یا اہل کتاب کسی اور دین کے طلبگار ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اب دیکھیے اس آیت کے حوالے سے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری کا ایک خاص موقع و محل ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، یہ جو میثاق ہے اس کا خاص موقع و محل ہے جس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، تب اس ٹکڑے کا زور سمجھ میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی اس کی پوری تشریح مجھے بھی نہ کرنی آئی ہو. اس لیے موسوی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ہدایات اترتی تو حضرت موسیٰ ان کو انفرادی طور پر اپنے صحابہ کو صرف سنا دینے پر ہی اکتفا فرماتے، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت یا کم از کم ان کے تمام سرداروں کو خیمہ عبادت میں جمع کرتے. تابوت سامنے ہوتا، حضرت موسیٰ وعظ و تذکرہ کے بعد خداوند کا حکم سناتے، پھر سب سے اس کی اطاعت کا اقرار لیتے، سب کے اقرار کے بعد لوگوں کو اس کا گواہ رہنے کی تاکید کرتے. یہ ہے نا ثم اقررتم. تو بہت بڑا اس کی کمنٹری کی ہے مفسرین حضرات نے. تو میرا مطلب ہے کہ انجیل دراصل خود اگر جو حامل انجیل ہوگا اس کو لازماً یہ بات ماننی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہے. اور سب سے بڑا ثبوت اس کا جو ہے وہ کلام مجید ہے، وہ کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہوں، کہ وہی یہ جو صاحب قرطبی ہے اس کے حوالے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی، فلانی سوال پر یہ آیت نازل ہوئی.
تو وَلَا تَنْصُرَنَّهُمْ، اگر تم اس کی مدد کرو گے اگر اس کا زمانہ مل جائے. تو اس کے متعلق بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت سے، ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا تھا اس لیے میں تھوڑا واپس پیچھے آ گیا، تمام ذریات کو برآمد کیا جن میں انبیاء چراغوں کی طرح روشن تھے، اور سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں میثاق لیا گیا. یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر انسان کوئی شک ہو، کیونکہ انسان کی ذریت جو ہے سب سے پہلے اس دنیا سے آنے میں پہلے ہم کہیں نہ کہیں تو تھے، تبھی تو ہم یہاں ہیں. تو یہ بھی ایک ثبوت ہے. پھر اس کے بعد اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، میں نے امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کمنٹری آپ کو بتا دی کہ بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت یہ تورات سناتے تھے تو اس طرح اس کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان کے بڑوں کو جمع کر کے اور بنی اسرائیل کو جمع کر کے ان کو سناتے تھے، پھر ان سے اقرار لیتی تھے. تو اس میں بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جب یہ بات چھڑی تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی دونوں باتیں صحیح ہے. اچھا، اب قالو اقرارنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. انبیاء نے یا انبیاء اور ان کے متوں نے بروز میثاق کہا ہم نے اقرار کیا. اچھا، قال فاشہدوا، اللہ نے پیغمبروں سے فرمایا تم اپنے اور اپنے متبعین کے اس اقرار کی قیامت کے دن شہادت دینا. یہ بھی ایک پہلو بنتا ہے. اچھا، اب چلتے ہیں دوسری آیت پر. یہاں یہ جو تھوڑا سا اشکال تھا یہ میں نے دور کر دیا. پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن تولا بعد ذالک، اب اس کے بعد، اس میثاق کے بعد جو اس سے دور ہو گیا، جس نے اسے سرکشی اختیار کی، جو اس سے مڑ گیا، یعنی اب اقرار کے بعد جس نے پیغمبروں کے اتباع سے اپنا رخ پھیر لیا، مطلب یہ کسی ایک پیغمبر سے یہ رخ نہیں پھیرتے ہیں بلکہ سارے پیغمبروں سے. اچھا، پھر کیا ہے کہ یہ رخ پھیرنے والے یہودی اور نصاراں ہیں، دراصل اہل کتاب کی ہے. اولئک هم الفاسقون، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی ایمان سے خارج یعنی کافر ہے. یہ آیت صراحتاً بتا رہی ہے کہ انبیاء اور ان کی امتوں سے سب سے عہد لیا گیا تھا مگر پیشواؤں کے ذکر کے بعد متبعین کے ذکر کی ضرورت نہ تھی، اس لیے پیشواؤں ہی کے تذکر پر اکتفا کیا گیا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم کہیں گے کہ اگر کسی قوم کو خطاب کرنا ہے، مثلا ہندوستان کے وزیر اعظم کو، تو ہم کہیں گے، اگر ہم ہندوستان کو خطاب کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہاں وزیر اعظم کی طرف خطاب ہوتا ہے، یعنی بحیثیت رہنما اس کا نام لیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں انبیاء کا نام لیا گیا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر پہنچے تھے ہم، ان دین عند اللہ الاسلام، وہاں سے ایک بریکٹ آپ شروع کیجئے، مثال کے طور پر، فار دا سیک آف آرگومنٹ، وہاں سے ایک بریکٹ شروع کیجئے اور ان آیات کا مطالعہ کیجئے، پھر یہاں پہ روکیے، اس سارے بحث کو سموٹیے، پھر اس کا ایک بریکٹ اور بنتا ہے افغیر دین اللہ، کیا وہ اللہ کے دین یبغون، افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلبگار ہے، چاہتے کیا ہے. اچھا، اچھا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی کی فرما بردار اور مطیع ہے جو آسمانوں میں ہے، مطلب ملائکہ ہے وغیرہ. تو یہ لفظ اللہ سے حال ہے، مطلب یہ سارے اس میں آتے ہیں. والارض، اور جو زمین میں ہیں یعنی جو جن و انس ہے وہ سب. طوعا و کرہن، یعنی اپنے اختیار سے، مطلب یہ کہ ملائکہ اور ایماندار جن و انس عوامر تکلیفیہ کی تعمیل. تھوڑا گہرا جملہ ہے، غور سے سنیے گا، اس میں تھوڑی سی مہارت ہونی چاہیے الفاظوں کو سمجھنے کے لیے. طوعاً و کرہن، طوعاً کا مطلب کیا ہے، یعنی چاروں ناچار، طوعاً و کرہن ہو گیا چاروں
ناچار۔ اب میں اس کو تھوڑا کھولتا ہوں، میں نہیں کھولتا ہوں، مفسر حضرات نے کھولا ہے، میں نے اس کا نقل کیا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے، مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اور ایماندار جن و انس، یعنی جن اور انسان، عوامیر تکلیفیہ کی تعمیل بخوشی خاطر اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور عوامیر تخلیقیہ میں اپنے محبوب کی مرضی پر راضی اور اللہ کے تکوینی فیصلے سے خوش ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا توان، راضی، جس پر راضی ہے وہ کرہا، اور مجبوری۔ اب مجبوری کیا ہے؟ اور مجبوراً بھی متی ہے، یعنی وہ مجبوراً بھی فرمان بردار ہے، خواہ اسلام کی قوت کی وجہ سے، مثلا کہیں پہ اسلام غلبہ پا گیا تو وہاں پہ انہوں نے تابع داری کرنی پڑی، ایک تو یہ، یا ایسے اسباب کا معائنہ کرنے کی وجہ سے جو اسلام پر مجبور کرتے ہیں۔ مطلب بنی اسرائیل کے سروں پر جب کوہ طور ان کے اوپر جو کوہ طور کو اٹھایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ، ان کے وہ صاعقہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان مجبور ہوتا ہے، تو مجبوراً بھی انسان اور یہ ساری کائنات خدا تعالیٰ کی مطیع ہے، اور جبرن بھی، توہن اور کرہن، یہ دونوں طرح سے چاروں ناچار یہ خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ امیر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے، انہوں نے جو اس کی کمنٹری کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا یونیورسل آرڈر جو ہے، چاند، تارے، ستارے، سورج، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور انسان، چرند پرند، ان کا جو آرڈر ہے، ان کے اندر جو آرڈر ہے کہ مطلب وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں، یا یہ کس طرح ایگزسٹنس رکھتے ہیں، یہ کیسے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، اس کے پیچھے اس کار فرما کا دخل ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو یہ بہرحال میں نے بہت بار بتایا بھی ہے، میرے ویڈیوز پر یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہوگا۔ ہاں، یہ اسلام کی گواہی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغونہ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ توہن کرا، خدا تعالیٰ کا دین، یہ جو آرڈر ہے، مطلب اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے یہاں پہ پریشان کرتی ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے، یہ دراصل انسانوں کا دین نہیں ہے، یا مطلب مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ یہ جو جتنی بھی اس کائنات میں جو چیزیں رہتی ہے، جو ایگزسٹ کرتی ہے، ان سب کا دین خدا تعالیٰ کا یہی دین اسلام ہے۔ دلائل سے ان دین عند اللہ الاسلام سے لے کر افغیر دین اللہ یہاں تک یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے، یہ شہادت دے رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے قدرتی کاملہ کے تحت کام کر رہی ہیں۔ تو اب آگے پھر کہتی ہے کہ قل آمن باللہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ رہ گیا، پہلے اسی کی طرف واپس جانا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز خلق ہو چکی ہے اس کا مٹنا طے ہے، کیونکہ اس کا یہ وجود اپنا ہے ہی نہیں، یہ کہیں سے آیا ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہوگا۔ قل آمنا، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ تو رسالت موسوی کو ڈینائی کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو آپ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو نئے داعی ہے، آپ نے نئے سرے سے اس کا یہ مطلب دعویٰ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جو انبیاء پہلے آئے ہیں، آج یہ سوال الہاد کے طور پر ملحد ہم سے پوچھتے ہیں۔
ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو بار بار شریعت چینج کرنے کی ضرورت تھی، یا رسول بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آمنا کہہ دے کہ ہم مانتے ہیں۔ یہ خطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی عظمت کی اظہار کے لیے ایک شاہانہ طریقہ کلام ہے۔ حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے متبعین کو بھی شامل کر دے، کہ اظہار ایمان کرو، یا خطاب ہر مومن کو ہے، اور حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ ہر مومن بھائی کو شامل سمجھ کر اظہار ایمان کریں۔ اچھا، کل آمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ہم ساری، یہ میری جماعت جو ہے، یہ امت جو ہے میری، یہ سب آمنا، یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، باللہ، ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کو یکتا سمجھ کر، یگانہ سمجھ کر، مدبر اور خالق سمجھ کر۔ وما انزل علینا، اور اس قرآن پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر خطاب ہر مومن کو مانا جائے تو ہم پر نازل ہونے سے مراد ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچنا، یا یوں تعویل کی جائے کہ اگر جماعت کے کسی ایک فرد کی طرف سے کسی فعال کی نسبت کی جائے اور وہ فرد اہم ہو تو پوری جماعت کی طرف اس فعل کی نسبت ہو جائے، جیسے لیڈر کی ہے، ابھی میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، کیا فرمانا ہے وہ قل، یہ جو ہے اس کی یہ جو تسلسل کے ساتھ ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم خطبہ دیا ہے، تفریق بین رسول، رسالت کے درمیان میں فرق کرنا، کچھ کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، کسی پر ایمان لانا، کسی پر ایمان نہ لانا، کسی پر کم ایمان لانا، کسی کی سیرت کو داغدار بنانا۔ یہ جو یہودی اور عیسائی، یہ جو اہل کتاب کرتے ہیں، جو ان کی یہ جو خصلت ہے، تو اس کے بارے میں ایک بہت عظیم خطاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اگر اس پر مسلمان غور نہ کرے اور اس پر ڈٹ نہ جائے تو اس کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، تنزل اس کے ایمان میں آ سکتا ہے۔ تو اچھا، اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کتابوں اور صحیفوں کو جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دوسری اسرائیلی پیغمبروں پر اتارے گئے۔ مطلب یہاں پہ ایک لفظ ہے والاسباط، اسباط سے متعلق یاد رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اسباط ہی کہا جاتا ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اولو العزم رسولوں میں سے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اسی انبیائی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، ان پر ہمارا ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ میں انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، ایک پیغمبر پر، تو اس کا ایمان ختم۔ اتنا لطیف چیز ہے یہ، اتنی لطافت ہے یہ، اتنا یہ مطلب ایک باریک شائی ہے یہ، کہ انسان کو دکھائی نہیں دے گا کہ میرا ایمان کب ختم ہوا ہے، کرتا تو ہوگا وہ کام تو، مگر یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان کب مجھ سے زائل ہو چکا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ دراصل یہودیوں کے اس سوال، یہ جو قول ہے کہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے کہ آگے والے نے پہلے کلام کیا ہے، اس نے پہلے سوال کیا ہے، یا اس نے اس کے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے،
تو دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہے، ایک تو آگے والے کی ضد، ہردرمی یا اس کے سوال، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے حالات کا تعین کرنا، مطلب یہ کن حالات میں کہا جا رہا ہے، تو یہ جن حالات میں کہا جا رہا ہے یہ دونوں چیزیں اس پر فٹ ہوتی ہے۔ روحانی طور پر بھی یہ جو کتابی بحث ہے ملائکہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، بعد الموت کے بعد الموت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں یہ جو سوالات آتے ہیں یہ صرف کتابی لوگ کر سکتے ہیں، غیر کتابی لوگ یہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا یہ مکی سورت کوئی، تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اہل کتاب کی جس طرح ہم آج یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں ہمیں آئے گا شرک، رام جی، شری کرشن جی، پاروتی جی، سیتا ماتا وغیرہ وغیرہ، برہما، وشنو، شیو، یہ سارے آئیں گے وہاں پہ، یہ آلہہ آئیں گے۔ تو سارا جو مکی قرآن ہے وہ اسی کی تردید میں ہے، وہاں بھی ایسی دلچسپی انشاءاللہ ہوگی جیسی آج ہمارے ان پروگرامات میں ہو رہی ہے، کہ یہاں پہ ہم بحث کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ یہ قرآن بحث کر رہا ہے کن کے ساتھ؟ یہ کر رہا ہے بحث کتابی لوگوں کے ساتھ، جو اپنے آپ کو انبیائی مشن اور انبیائی تعلیمات کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، خدا پر ایمان لائے ہیں، وما انزل علینا، اور سیکنڈری جو چیز ہمارے پاس جو ہماری پریورٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ وما انزل علینا، جو کچھ ہم پر نازل ہوا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو تصدیق کرتا ہے انبیاء کی۔ میرے کچھ لیکچرز ایسے پڑھے ہیں، اگر آپ دیکھو گے نا تو یہ دیکھیں گے یہ قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ عصمت انبیاء کو اس نے کس طرح سیف گارڈ کیا ہے۔ اگر ان حضرات کی کتابوں کو دیکھیں گے تو نہ حضرت داؤد بچتا ہے علیہ السلام، نہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین بچتا ہے، نہ حضرت سلیمان بچتے ہیں علیہ السلام، نہ حضرت آدم بچتے ہیں۔ کوئی پیغمبر، بیسوں سینکڑوں پیغمبر ایسے ہیں جن کے دامن کو تار تار کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے، اور اس کا یہ بھی ایک اعجاز ہے اس قرآن کا، معجزہ ہے اس قرآن کا، خدا تعالیٰ کی منت ہے اس عالمی انسانیت پر کہ اس کے برگزیدہ بندوں کی جو عصمت ہے اس کو بھی اس نے سیف کیا ہے، اس پر بھی اس نے صفائی دی ہے کہ یہ جو عقائد تمہارے، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبروں کی، حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے جو نظریات ہے، حضرت اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں، مطلب نظریات، بہت گھٹیا ہے، بہت گندے ہیں، یا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بہت گندے نظریات ہیں ان کے، بہت عقائد ان کے گندے ہیں انبیاء کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل آمنا باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل علینا، اور جو کچھ جو قرآن ہم پر نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دوسرے اسرائیلی پیغمبر اتارے گئے، یعنی اسباط جو حضرت یعقوب علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جن میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی تھے، لیکن یا تو ان دونوں حضرات کی جلالت قدر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا، خصوصی ذکر کیا، مطلب یہ کہ پہلے اسباط کے بعد پھر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یہاں مطلب الگ سے ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ آیت کے ساتھ ہی کہہ سکتے تھے وہ یعقوب و عیسیٰ و موسیٰ، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دراصل ان کی جلالت قدر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہود و نصاران کی طرف سے انہی کے متعلق خصوصی نزع تھا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ مسلمان حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہ جو میں نے پہلے کلیئر کیا ہے، اسی کو ایک الفاظ کا جامع، یہ جو پورے سمندر کو بند کیا ہے ایک کوزے میں، تو
اس گمان کو دفع کرنے کے لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والنبیون اور جو دوسرے نبی ہے، یعنی اس کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، یعنی ان کے پاس جو صحائف تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء کے باہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو سچا کہیں اور کسی کو جھوٹا کہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برملا جھوٹا کہا، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا تو ہم تو کیا توقع کریں گے ان کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس کے تابع ہیں، ہم اس کے تابع دار ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کرنے کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور خوب کان کھول کر سن لو، جو طلب کرے گا سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین، چنانچہ وہاں سے میں نے بولا آپ شروع کر دیے، وہاں سے ایک بریکٹ ان دین عند اللہ الاسلام، اور یہاں اس کو بند کیجئے، بیچ میں جتنے دلائل آئیں گے یہ دلیل دیتے ہیں کہ دین اسلام کے سوا انسان کو چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اچھا، من ونحن له مسلمون ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، جو طلب کرے گا سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین، اسلام سے مراد ہے توحید، ٹھیک ہے نا، خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی فرما برداری، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مذاہب کا ناسخ ہے، یعنی ان کا منسوخ کرنے والا ہے۔ جو کچھ بوجھ خود یہودیوں نے، اہل کتاب نے اپنے اوپر ڈالے تھے اور اپنے کتابوں میں بر بر کر رکھ دیے تھے، اس سے ان کو آزاد کرانا، وہ جو توق ان کے گلے میں ڈالے گئے تھے ان سے آزاد کرنا، اس حوالے سے منسوخ۔ یا اس صورت میں غیری اسلام، اچھا، جو دنیا کے نکرا ہونے کی وجہ سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اس طرح کہے گا تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مورلٹی کی ایک جو اسلامک مورلٹی ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو مورلٹی ہے، یہ جو اخلاقیات ہے، الٹیمیٹ مورلٹی کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا ہے کہ الٹیمیٹ مورلٹی کیا ہے، ہاں، کیونکہ انسان کے جو وسائل ہے، اس کے جو ذرائع ہے وہ محدود ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ چیز آتا ہے کہ یہ جو دینی اسلام ہے یہ دراصل وہی مورل ویلیوز ہے جو انسانیت کے ہے، جو اس کے جو اصلی مورلٹی جو ہے، جو اس کو شایان شان ہے، یہ اس کو وہی دیتا ہے۔ اسی لیے فلن یقبل منہ، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی سسٹم آپ کو دیا جائے، کوئی بھی قانون سازی کی جائے، کسی بھی طرح کی کوئی مطلب یہ جو بل وغیرہ جو پیش کیے جاتے ہیں، جو مطلب یا جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں، کارل مارکس نے دیا، یہ جو کیا ہے نیپولین نے دیا، یا اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال مجھے یہ جو فلسفی ہے، فلاسفرز جو ہے، ٹالسٹائے نے دیے، اور اسی طرح یہ جو ہے بہت مشہور جو ہے اس میں فلسفے میں وہ ہے ساکریٹس، اس نے جو دیا، کسی کی فکر مورل ویلیوز کو پہنچ نہیں سکتی ہے، مورل ویلیوز مورالٹی دے ہی نہیں سکتی، انسانیت یا یہ جو اخلاقیات کا سبق دے ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کو، کیونکہ اس کا اپنا دماغ ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کی اپنی الجھنیں ہیں، اس کی اپنی چاہتیں ہیں،
اور دوسری کی اپنی چاہت ہے کہ دوسری کی خوشیاں ہیں. نہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا ہے. وہ جو چیز بھی جج کرے گا وہ اپنے نفس کو دیکھ کر کرے گا. ہاں، اور وہی چیز جو اس کو اچھی لگے گی دوسرے والے کو، سامنے والے کو وہ بری لگے گی. ایک بڑی بات ہے، میں اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. جب ایک ملحد سے پوچھا گیا، یہ جو آپ مارلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہ کر ہم معاشرے کے وہ جو وقت کی ضروریات ہے ان کے مطابق ہم ان کو تشکیل دیتے رہیں گے، تو میرے ایک ساتھی نے اس کو سوال کیا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ جو اخلاقیات ہے، اخلاقیات دین کے علاوہ کہیں پر اور ہے تو مجھے بتا، ملحد رہ کر اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے یا اپنی بہن کے ساتھ رکھے تو تجھے کیا لگے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ یہ ہماری بنیادی حقوق ہے، ہماری آزادی ہے، ہم اس کو، ایک انسان کو وہ اچھا لگے گا، وہ خود بولے گا. لیکن آپ بتائیے، آپ بحیثیت ایک ملحد کے آپ بتائیے آپ کو کیا یہ صحیح لگتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ اس کی کوئی وابستگی ہے؟ چپ ہو گیا، وہ چپ، خاموش. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ خیالات ان کے ہیں، یہ جو جتنے بھی مارل ویلیوز بتا رہے ہیں، جو یہ مارلٹی پیش کر رہے ہیں، یہ جو اخلاقیات کا یہ سبق پڑھا رہے، کوئی سبق ہے ہی نہیں. بلکہ خدا کہتا ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ جو کارستانیاں ہیں، یہ جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فلاح عام کے لیے کام کر رہے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے بالکل یہ ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیونکہ ایمان باللہ کے تحت، دین اسلام کے تحت خدا تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان تعلیمات کے سوا جو بھی کوئی یہ انسانیت کے مرض کی تشخیص کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ دین اللہ کے حکم اور پسند کے خلاف ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ اس کی جو وہ مورالٹی ہے، اس کی جو وہ اخلاقیات ہے، اس کا جو وہ کام ہے، اس کی جو وہ خدمت ہے، وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین کے علاوہ کوئی اور دین بنائے، دین اسلام کے علاوہ وے آف لائف چوز کرے یا تجویز کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں مانا جائے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے الہی تعلیمات سے فرار کر کے انہوں نے جو انہوں نے نسخے آزمائے، کہاں چلے گئے وہ؟ ان کی عورتیں، ماں، بہنیں سب ننگی ہو گئی، ان کی اخلاقیات سب ڈوب گئی. ٹھیک ہے نا؟ ان کی جتنی بھی ان کا جو سکون تھا وہ سب غارت ہو گیا. ان کی جو اخلاقی جو ان کی حیثیت تھی بحیثیت ایک با اخلاق قوم کے، وہ ان سے چھوٹ گئی. اب ان کو ہر ایک دولت کے زاویے سے دیکھتا ہے، ہر ایک ان کو ان کے حسن کے زاویے سے دیکھتا ہے، ہر ایک ان کو ان کے سورسز کے زاویے سے دیکھتا ہے، ہر ایک ان کو ان کا جو جمال ہے، ان کی جو ترقی ہے اس کے زاویے سے دیکھتا ہے. اور دنیا میں اگر جب ہم مکی قرآن پڑھیں گے تو وہاں تذکرے ہے حامان کے، فرعون کے، قوم لوط کے، قوم سمود کے. رہنے والی شاید تو یہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی چیز رہ سکتی ہے جس پر انسانیت کو فخر ہوتا ہے، جس کے پیچھے جب انسان بٹک کر آتا ہے تو جس کے پیچھے وہ جاتا ہے وہ انسانیت ہوتی ہے.
اور وہ انسانیت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتی ہے، وہ اخلاقیات ہوتی ہے، جن کو یہ آج مارل ویلیوز دے رہے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہے اور مسلمانوں کے نہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اگر آپ کو آج یہ جو آج کا جو یہ جو آج کے اس دور میں جو اہل کتابوں پر نظر ہے اور جو ان کی عزت ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ان کا سسٹم اچھا ہے، ان کے سسٹم کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ اس ترقی کا اور ان مادی چیزوں کا اثر ہے جو وقتی ہے، جو فرعون کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، سمود والوں کے پاس بھی تھا، وغیرہ وغیرہ، کتنی ساری قومیں آئی اور گئی۔ اور کبھی کبھی یہ جاو حشمت جو تھی وہ کتنے سلطنتیں ایسی ہے، مغلز کے پاس تھا، یہ جو ہے مگدھا پیریڈ میں چندرگپت یہ جو چندرگپت موریہ، ان کی جو ڈائناسٹی تھی، ان کے پاس یہ تھا، یہ مطلب یہ دبدبہ تھا، یہ حشمت، یہ جاو حشمت تھی، نہیں رہا ان میں۔ اشوکا کے پاس تھا، نہیں رہا۔ اگر کوئی چیز کوئی زندہ چیز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جو ان کے جو پروج تھے، مثلا جو بودھ مت کے تھے، سدھارتھا بدھا، کچھ مسلمان ایسے بھی گئے ہیں کہ بالکل وہ پیرلل ہے اسی ٹائم کے جس وقت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور چونکہ انہوں نے خدا کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا جس نے بھی خدا کی طرف ہندوؤں کو دعوت دی، مطلب ہندوؤں کو نہیں، جو اس خطے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو مشرک تھے، جو خدا تعالیٰ کے شریک گرانتی تھی، اس نے سوچا کہ میرا ایک بت بن جائے گا۔ یہ میری تحقیق نہیں ہے، پروفیسر احمد رفیقی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہے، ویسٹ میں پڑھاتے تھے وہ، یہ جو انگریزی زبان ہے، اس میں کیا اس کو کیا کہتے ہیں، جو ماڈرن انگلش جو ہے اس سے پہلے جو اولڈ انگلش تھی، اس پر اس کو بہت مہارت ہے، تو ان کی یہ تحقیق ہے۔ تو بہرحال نہیں چلے گا ان کا یہ جو ان کی جو یہ جاو حشمت ہے، یہ وقتی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، ان کے ساری کتابوں میں سے مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہے پیام مشرق۔ پیام مشرق واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مغرب نے دنیا کو کیا دیا اور مشرق نے کیا دیا۔ مشرق سے جو چیزیں اٹھی ان کو ماننے بغیر آج بھی ہمیں چارہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا تعارف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی شخصیات کے بارے میں، مطلب ان کی تعلیمات، اس دنیا کی حقیقت ہے، اس میں دوام نہیں ہے، یہ فانی چیز ہے۔ اتنی ساری جو مغرب نے جو فکر دی انسانیت کو، وہ ایسی فکر ہے جو رہنے والی ہے، اس نے مشرق نے جو دی، یہ فکر وہ فکر ہے جس میں دوام ہے، اور انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے، یہ رحمت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ جو انہوں نے صرف انسان کے کردار کو نکھارنے کی کوشش کی، ان کی اچھائیوں کو ابھارنے کی کوشش کی، انسان کے اندر جو اچھائیاں ہے اس کی جو فکر کی بلندیاں ہے، وہاں تک یہ جو مشرق ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کو اچھال دیا، کوئی مشینری نہیں دی، یہ غلط ہے۔ مشینیں دی، مادے کے ساتھ جس نے بحث کی وہ مغرب ہے، اور مغرب نے اسی میں ترقی کی، لیکن مشرق جو ہے، مشرق نے اس زاویے سے ترقی کی، اس نے انسانیت کو کہاں تک بام عروج پر پہنچانے کی کوشش کی ہے، انسانیت کی معراج جو ہے اس تک لے جانا چاہا۔ تو اتنی ساری چیزیں اب ایک ہی بار ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے اخلاقیات کے بنیادوں پر جو آج اخلاقیات بتائے جا رہے ہیں وہ اخلاقیات نہیں ہے،
وہ دراصل سوشلزم، سیکولرزم، یہ جو اتنی ساری جو نظریات ہے، یہ ان کا مربع ہے، یہ ان کا ایک مشرن ہے جو یہ چورن بیچتے ہیں انسانوں کو اور ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا، یہ اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ باعصمت رہے۔ کسی انسان میں یہ حیوانیت اتنی نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میرا بھائی جو ہے وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ کوئی انسان کی اندر یہ ودیت نہیں ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے جو جانور کرتے ہیں۔ مطلب اگر کسی سے پوچھتے ہیں نا، میں نے پوچھا تھا اس سے، میں نے نہیں، میرے ایک دوست نے پوچھا، میں اس پروگرام میں تھا، اس نے پوچھا اس سے، ایک ملحد سے، نام میں نہیں لوں گا، اس کی پبلسٹی ہو جائے گی، کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہاری یہ جو تم نے کتاب لکھی ہے دا کرس آف گاڈ، نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ کوئی کہے گا کہ اس نے پڑھی نہیں ہے یا دیکھی نہیں ہے، اس لیے میں نے نام لیا۔ تو اس کے پہلے اس کے پہلے صفحے پر جو اس نے پہلا اس کا جو یہ مقدمہ لکھا ہے، اس پہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ان کو یہ میری کتاب ان کو معاون مددگار دے گی معاشرے میں، جو ایک بار کم سے کم شادی کے بغیر ازدواجی زندگی میں یہ جو ازدواجی تعلقات ہے، یعنی زنا جس کو ہم کہتے ہیں، اب ہماری زبان سے اس عمر میں یہ چیز اچھے نہیں لگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کم سے کم یہ ایک ایسے نوجوانوں پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے یہ میری کتاب، جو یعنی اس کا کھلا یہ کہنا ہے کہ جو ایک بار زنا کا کم سے کم زندگی میں ایک بار وہ زنا کر چکی، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو اس طرح کی کارستانی کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا گروہ چاہیے جو خدا بیزار ہو، پھر اسی سے جائیں گے آپ مورالٹی ڈھونڈنے، کیا بتائے گا وہ؟ اس کا جو قلم ہے، اس کا قلم خود بتا رہا ہے اس ذلیل اس کی خیالات کیا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، پتہ نہیں کیا ان کو حاصل ہوتا ہے۔ عمر تو ساری کٹتی ہے ایسے ہی، 40 50 سال 60 سال، کوئی زیادہ سے زیادہ 70 سال، آخر تو اسی مٹی میں ملنا ہے نا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی تنقید کی ہے ان پر، انہوں نے بتایا ہے کہ او بیوقوفو بدبختو، جس چیز کا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس چیز کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مان لو کل کو وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا، تم اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتی ہو، اور سپوز کرو جب تم اس کے بارے میں ثبوت پیش نہیں کر سکتے، اب تم مان لو، اس کو تو رد بھی نہیں کر سکتے ہو نا، اب مان لو کل کو نکل آیا جہنم، تم لوگ کیا کرو، کہاں پھنسو گے، کس مصیبت میں کیا بولو گے؟ وہاں بھی یہ عقل اپنی چلاؤ گے، وہاں بھی وہاں تو زبان پہ بھی تالے ہوں گے، اور یہ جو باقی جو اس انسان کے اعضاء ہے وہ بھی خاموش ہوں گے، تو ان کے یہ جو منہ ہے ان پر مہر کر دی جائے گی، یہ بکواس جو یہ کرتی ہے آج نہیں چلے گا وہاں، نہیں کھلنے دے گی زبان، وہاں نہیں کھلنے دے گی، پتہ چلے گا ان کو وہاں اب ہم کس مصیبت میں پھنسے۔ بھائی جب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، تم چاہتے کہ ہم اس دنیا میں نہ آئے، جب تم میں یہ اختیار نہیں ہے، تو جب تم میں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے نہ جائے، بڑی سکون والی جگہ ہے یہ، جو چاہے ہم کرے، جب تمہارا اختیار آنے پر نہیں ہے، جانے پر نہیں ہے، تو کیا ممکن ہے کہ تم کو پھر سے وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے اور تم سے ان باتوں کا حساب لے جو تم یہ خدا بیزاری کی باتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے کم سے کم جس طرح تم ہمیں کہتے ہو کہ بھائیو سوچو، ہم بھی آپ کے ذہن پر یہ سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں، اس طرح ذرا سوچو جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعوت دی ہے کہ بھائی سپوز کرو جس کا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کل کو وہ نکل آئے تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے خدا تعالیٰ نے اس انسان کو اس زمین پر ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، شتر بے مہار نہیں چھوڑا ہے، ایک سسٹم دیا ہے تاکہ اس میں رہ کر اس کی فطرت کے مطابق ہے یہ
اس میں رہ کر یہ اپنی زندگی گزارے تاکہ یہ ایک کامیاب زندگی گزار سکے. آخر فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا تارک اور دوسرے دین کا طالب ہوگا. ایک سسٹم کا وہ منکر ہوگا، خدائی تعالیٰ کے دین کا وہ منکر ہوگا، اور اپنا نیا دین بنایا ہوگا، اس پہ چلا ہوگا، وہ اپنا سسٹم اس نے کریٹ کیا ہوگا. اب بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور اس کی بعد والی آیات کا نزول 12 آدمیوں کے حق میں ہوا تھا. یہ لوگ مرتد، میں جن مرتدوں کی بات کر رہا ہوں بالکل یہی مرتدوں کی بات یہاں پہ آ گئی. یہ لوگ مرتد ایتھیسٹ ہو کر مدینہ سے مکے کو چلے گئے تھے. انہیں میں سے حارث بن سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مرتد ہو کر چلے گئے تھے، لیکن پھر سچے دل سے توبہ کر کے واپس چلے آ گئے. اب ایک اور چیز یہاں پہ لکھی تھی، یہ جو وَمَن یبتغی غیر اسلام دینن ہے، مؤلف کا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ بیہقی نے دعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی کا سواری کا جانور سرکش ہو، ٹھیک ہے نا، جس کو کنٹرول میں وہ سرکش ہو جائے اور اس پر سوار ہونا دشوار ہو، تو اس کے کانوں میں آیت وَمَن یبتغی غیر اسلامی دینن پڑھا جائے جانوروں کے بارے میں. مطلب میں نے پہلی بار جب میری نظر پڑی میں نے سوچا شیئر کروں، میں سوچ رہا تھا پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو جانوروں کے بارے میں وَمَن یبتغی غیر اسلام دینن فلن یقبل منہ، تو میں نے کہا نا کہ یہ ساری کائنات، امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کمنٹری ہے اس کے بارے میں یہ کائنات ساری دینی اسلام پر ہے. اور یہاں موصوف بیہقی نے دعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اگر کسی سواری کا جانور سرکش ہو، اس پر سوار ہونا دشوار ہو، تو اس کے کانوں میں آیت وَمَن یبتغی غیر اسلامی دینن پڑھی جائے تو وہ خاموش رہتی ہے. ایک جانور سمجھتا ہے، ایک ملت نہیں سمجھتا. انسان، بس صرف انسان ایسے ہے جو اس کے قائل نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے، اندھے. تو اب آگے چلتے ہیں، کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا. ایک سوچنے والی بات ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں یہ کلام کر رہا ہے. کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ان لوگوں کو دکھائے گا. جنت کا راستہ یہ دینی اسلام ہے. یعنی اللہ ان کو جنت کی ہدایت نہیں کرے گا. ان کی ہدایت یا ان کا ہدایت یاب ہونا بہت بعید ہے. مطلب ان کو ہدایت ملنے ہی والی ہے. اس قوم کو کفروا بعد ایمانی، ان بیوقوفوں کو، ان ملحدوں کو، جو ان مرتدوں کو، ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایک گروہ ہے نا آج جن کو ہم کہتے ہیں مرتد، اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے اب ہم ایکس مسلم لکھتے ہیں. لیکن یہ دھوکہ ہے ہندو برادری کو دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم ان کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی ہمدردیاں وہ سمیٹ لیتے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں. کیونکہ یہ ہندو بیچارے جو ہے یہ توہم پرست قوم ہے، ان میں وہم بہت زیادہ ہے. ان کو اگر کوئی اپنا مندر کا پجاری کہے گا نا، بہت سارے ایسے علاقے ہیں ان میں اور بہت سارے ایسے طبقے ہیں، وہ بچوں کی بلی تک دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی بلی تک دیا کرتی تھی. ہاں، تو یہ بہت توہم پرست ہے. اس لیے ان کے پاس جب جاتی ہے، جب چار باتیں سناتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس اب پھر ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اور کچھ تعلقات بھی ان کے ہو، لیکن خدائی تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے، کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان افراد کو کیسے ہدایت دے گا، کیسے وہ جنت کے وارث ہو سکتے ہیں، کیسے وہ ہدایت پر ہو سکتے ہیں، کیسے وہ انسانیت کا راستہ دکھا سکتے ہیں کسی کو، جبکہ وہ خود ایمان سے بیگانہ ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے خود ایمان کو چھوڑ دیا ہے.
اب یہ چیز جو ہے کہ 12 آدمی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے پہلے شہادت دی تھی اور پھر اس کے بعد وہ کافر ہو گئے، اللہ ان کو ہدایت نہیں کرے گا۔ شہیدو مطلب اگرچہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مصدری معنی مراد ہے، جیسے تسمعوا بالمعدی خیر من ان تراہم، تسمع بمعنی مصدر ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ جنت کا راستہ نہیں بتائے گا جو ایمان لا چکے تھے اور حقانیت رسول کی شہادت دے چکے تھے، اس کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ بھی یہ مطلب ہے کہ اچھا اب وجاءہم البینات، روشن دلائل، یہ قرآن جو ایک ایک حرف پر اس طرح ہم رک رک کر ہم اتنی بحث کرتے ہیں، ہم تو کہیں گے نا کہ مطلب یہ تو دلائل ہی ہے جن سے ہم بات کرتے ہیں، اپنی کوئی بات تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے اس میں، کیونکہ ہماری تو یہ تو معاذ اللہ کفر ہوگا۔ لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے تو وجاءہم البینات، جس مسلمان کے پاس یہ نعمت پہنچی تھی، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ شہادت دی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حق ہے، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رسالت کے بارے میں، پھر واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ کافروں کو جنت کی راہ پر نہیں لے جائے گا۔ کیا ہم کہتے ہیں کافر وہ ہے، ہمیں اکثر لگتا ہے کہ بھئی یہ جو کافر ہے یہ اپنے ایمان سے، یہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہی کافر ہے۔ جو خدای تعالیٰ کی اس شریعت کی انکاری ہوتی ہے، جو منکر ہوتی ہے، وہ بھی اسی کفر میں آتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو چھپانے والے ہوتے ہیں، انہیں سے منحرف ہو رہے۔ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ کافروں کو جنت کی راہ پر نہیں لے جائے گا۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی ہے جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا غضب، لیکن اللہ کے غضب کے بعد اس کی رحمت سے دوری ضروری ہے، اس لیے لعنت سے مراد رحمت سے دوری، ٹھیک ہے نا، یہ چیز اس طرح سمجھے۔ والملائکہ، اور یہ لعنت صرف دوری جو ہوتی ہے وہ ان کی صرف خدای تعالیٰ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ملائکہ کے بھی ہوتی ہے، یعنی اور فرشتوں کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی بد دعا فرشتے کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ والناس اجمعین، اور جو جتنے بھی لوگ ہیں مطلب جو بہک گئے ان کی وجہ سے، اور جو راستے پر خدا کے ہیں ان کو یہ جو ستا رہے ہیں ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے، تمام لوگوں کی لعنت، تمام لوگوں سے مراد ہے تمام مومن یا سب آدمی، کافر ہو یا مومن، کیونکہ کافر بھی منکر حق پر لعنت کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو حق ہے، حق نہیں ہے، اگرچہ اس کی لعنت اس پر پڑتی ہے، واپس اسی پر آتی ہے، کیونکہ وہ بھی منکر حق ہوتا ہے، مگر وہ حق کی شناخت نہیں رکھتا، یا یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن بعض کافروں پر لعنت کریں گے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ایک بات کے 10 باتیں نکالتی ہے۔ چلو اب دیکھتے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف ناظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ بہت بڑی بات یہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، نظر عنایت نہیں ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس دنیا میں 40-50 سال 60-70 سال ایک باغیانہ زندگی گزارے گا، باقی کیا کرے گا؟ اس کے بس میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ 60 سال بھی کیسے گزار سکتا ہے؟ 10-20 سال تو ایسے ہی بچپن میں چلے جاتی ہے، 15-16 سال، پھر اس کے بعد ایک جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں یہ کفر کر سکتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، وہاں پہ بولتا ہے ہائے میں نے کیا کر دیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے، یہ جو ٹاٹا ہے، رتن ٹاٹا، وہ اپنی سارے فنڈز جو اس کی ارننگس ہے وہ انسانیت میں دان کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں یہاں سے کچھ لے جانے والا نہیں۔ یہ ان بیوقوف کی باتیں ہوتی ہے جو نچلی سطح والے ہوتے ہیں، ان میں یہ بڑا پن ہوتا ہے، بیوقوفی ہوتی ہے، جو ریاست کے یہ جو ان میں جو نشہ ہوتا ہے حکومت کرنے کا، اصل جو ارننگ پاور جو ہوتی ہے، جو ارننگ ہینڈز ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے لے جانے والے نہیں ہیں، لیکن جو فرعونی نشے میں ہوتی ہے، طاقت کے نشے میں ہوتی ہے، وہ 70 سال تک بھی اس طرح کی
زیادتیاں 80 سال تک بھی اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں، ورنہ 50 سال کے بعد یہ زیادتیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی سکھ سے پوچھو، ہندو سے پوچھو، کسی پارسی سے پوچھو، کسی عیسائی سے بھی پوچھو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو زندگی ہے یہ ایک دھوکہ تھی، 50 سال کے بعد یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہاں پہ یہ غیر مسلم رہ گیا؟ غیر مسلم یہ رہا اپنی اس جوانی کے پیریڈ میں جب یہ اپنے خون کے نشے میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بولتا ہے اب میں تجھے سکھاتا ہوں، اب تو میری طرف آنے لگا ہے، اب تیری کمر سیدھی تھی، اب وہ جب تھوڑی ٹیڑھی ہونے لگے گی، انگلیاں ٹیڑھی ہونے لگی، نظر کمزور ہونے لگے گی، تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا تھا اور مجھے کیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب وَلَا هُمْ يَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف شفقت نظر سے نہیں دیکھے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں ایک ایمنسٹی ہے، جنرل ایمنسٹی، یہ اسلام کے سوا کسی میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ البتہ یہ جو جنت کے ٹکٹ بھیجنے والے یہ جو پارسی ہے، یہ جو عیسائی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں توبہ، مگر انہوں نے توبہ کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے کہ ان کو پوپ کو پیسے دینے ہیں، اگر وہ پوپ کو پیسے نہیں دیں گے تو پھر ان کا توبہ قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کرے، ان کو پہلے پوپ سے گارنٹی لینی ہے نہیں تمہارا توبہ قبول۔ یہاں وہ بات ہی نہیں ہے۔ إِلَى الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو واپس آ گئے اس راہ حق پر، کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی معلم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں إِلَى الَّذِينَ تَابُوا، جنہوں نے توبہ کر دیا، جو پلٹ آئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور ان کا جو معیار جو ہوگا وہ اصلحوا، نیک کام کرنے ہوں گے۔ چرچ میں جا کر ان کو پیسے نہیں دینے ہیں، یا کسی پادری کے پاس جان کر ان کے پیر نہیں پکڑنے ہیں، سر اپنا جھکانا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، بارلا خدایا میں غلط تھا، بھٹک گیا تھا، واپس آیا ہوں، وَأَصْلَحُوا، اور نیک کام کرنے میں لگ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ رحیم بھی ہے، اور مغفرت کرنے والا بھی ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے گناہوں کی، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنے پیسے لیے، چرچ نے پیسے لیے، بتا دیا جاؤ تمہاری چھٹی ایک ہفتے کے لیے، نئے گناہ کر کے آ جاؤ، نئی فنڈنگ یہاں پہ کرنا۔ یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہاں جنرل ایمنسٹی جب آ گئی تو پھر اس کے گناہوں کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف یہ کہ ان پر پاشیمان ہو، بس اپنی جگہ کے بار اللہ خدایا مجھے معاف کر دے، تو خدا تعالیٰ گارنٹی کرتا ہے، سرٹیفائی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور ان سے جو اللہ کی حق تلفیاں ہوئی ہے ان کو معاف کر دے گا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اس اہل کتاب سے زیادہ یہ ہمیں وہاں پہ زیادہ کام آتی ہے جہاں پہ یہ مشرک لوگ ہیں۔ ہاں، وہاں سورہ فرقان میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ جو یہ کافر ہے، جو ابھی تک جانتے نہیں تھے، ایک تو یہ ہے کون جو مرتد وغیرہ ہے، ان کو بھی چھوٹ ہے، لیکن وہاں ایک خصوصی ایمنسٹی ہے۔ وہاں کیا ہے کہ جس نے ایمان لایا، آمن و عمل عملا صالحا، پھر اس نے نیک اعمال کیے، مطلب جو پہلے وہ برائیاں کرتا تھا ان کو چھوڑ دی اور خدا تعالیٰ پر ایمان لایا، فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، مطلب جہاں پہ گناہ لکھا تھا وہاں پہ آٹومیٹک سسٹم میں آ جائے گا اس کو نیکی۔ اگر اس نے 10,000 گناہ کیے تھے تو جب وہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، جب ایمان میں داخل ہوگا تو وہ جتنا وہ پہلا ریکارڈ ہے وہ منسوخ ہو جائے گا، اس میں اس کو صرف نیکی ملے گی۔ تو یبادل اللہ سائنا، یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ غفور رحیم پائیں گے، وہ مہربان ہیں، ان پر مہربانی کر کے جنت میں لے جائے گا۔ نسانی ابن حبان اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے کے کچھ بعد مرتد ہو گیا، لیکن پھر اسے پشیمانی ہوئی۔ جب میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں جو آج کہتے ہیں کہ ہم مرتد ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی ہو سکتا ہے وہ اپنے وہ تنہائیوں میں سوچتے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا،
تو ان کے لیے خدا تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ پر کفر کے فتوے لگانے والے یا آپ پر ارتداد کے فیصلے لگانے والے. یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے مالک کا ہے. ہماری تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو خطاب کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. بس ہم بھی مان لیجیے ایک خود غرضی کی دعوت دے رہے ہیں. ہم بھی اس معاملے میں خود غرض ہیں. دین الہی کے معاملے میں اور ثواب کمانے کے معاملے میں ہر انسان خود غرض ہے. کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز معاشر میں یہ حالت ہوگی، بلکہ یہ سورہ معارج میں ہے. یوم یعود المجرم لا یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جميعا ثم ینجی. اس دن جو مجرم پھنس جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میں اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنی دولت یہاں تک کہ زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین آسمان میں ہے، یہ سب سارے جہنم میں جو دیے جائے، میں ایک اکیلا بچ جاؤں. اتنا خود غرض بن جائے گا یہ. تو ثواب کے معاملے میں خود غرض کون نہیں ہے؟ لیکن ہم آپ کے معاملے میں ہم آپ کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے نہیں ہیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، جب اس نے اس پر ایک جنگ کے دوران، وہ ایک کافر تھا، تو وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا. تو پھر اس صحابی نے جب اس پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، شہادت دی اس نے. پھر بھی اس صحابی نے اس کو قتل کیا اور پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ میں نے جب اس پر حملہ کیا، جب اس کو لگا کہ اب میں اس کو مارنے والا ہوں، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہوتے تھے اس کو مارنے والے؟ یعنی آپ اس کے ایمان کے فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ جب اس نے گواہی دی تھی تو آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کا دل کیا ہے. تو اس لیے ہم کسی بھی مرتد کو، کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو ہم یہ ٹھیکہ نہیں لے رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کو منوا کر ہی رہیں گے. یہ معاملہ آپ کا اور خدا کا ہے. آپ کے ایمان کی نوعیت کیا ہے، آپ کی دل کی دنیا کیا ہے، ہم اس کی سیر نہیں کر سکتے ہیں. اس کی سیر تو وہی کرتا ہے جو وہ ذات ہے جو علیم بالصدور ہے، جو دلوں کی گہرائیوں کے پوشیدہ راز جاننے والی طاقت ہے. ہم نہیں ہے، ہم کہاں لگائیں گے. لیکن یہاں تک بات ہے سمجھنے کی، سمجھانے کی، یہ تو ہمارا حق ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کا دل پھر جائے. تو کفر کے فتوے ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ارتداد کے فتوے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. البتہ بحث ہم کریں گے. جو قرآن کہتا ہے اہلی کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، مرتدوں کے بارے میں، ملحدوں کے بارے میں، ہم اس پر بحث کریں گے. ہمارا حق بنتا ہے. ہمارے پاس کتاب ہے، ہم بھی کتابی لوگ ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن کو، روز پڑھتے ہیں. تم لوگوں کی طرح یہ نہیں کہ مطلب سنڈے کو جاتے ہیں چرچ میں اور پھر وہاں پوپ پڑھتا ہے اور تم لوگ سنتے ہیں. ہم خود بے فضل تعالیٰ روز پڑھتے ہیں، جیسے ٹوٹی پھوٹی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں. اچھا، اب بات دور چلی گئی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. اچھا پہلے یہاں پہ چلتے ہیں خدمت میں. اچھا لیکن پھر اسے پشیمانی ہوئی. اس نے اپنے خاندان، یہ جو نقل کیا ہے کہ یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے سے کچھ مدت کے بعد مرتد ہو گیا، لیکن پھر اسے پشیمانی ہوئی. اس نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کو بھیج کر یہ دریافت کراؤ کہ کیا آپ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہدی اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت کرے گا، وہاں سے لے کر جو ابھی تک میں نے غفور رحیم تک پڑھا، یہ آیت نازل ہوئی. اچھا پھر اور انصاری کے خاندان والوں نے اس کے پاس قبول توبہ کا پیغام بھیج دیا اور پھر مسلمان ہو گئے. الحمدللہ. مطلب ہم اسی طرح کہتے ہیں کوئی بھٹک جاتا ہے تو خدا تعالیٰ وہ خدا ہے جو بھٹکے ہوں کو تھام لیتا ہے.
یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ہے وہ سخت ہے، جہنم کی دھمکی دیتا ہے، یہ کرتا، بھائی ایسا خدا آپ کو کہاں ملے گا؟ ہاں، کون سا دیوتا ایسا ہے، کون سا پروہت ایسا ہے، ہاں؟ کون سا معبود ایسا ہے جو تمہیں کہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف، ہاں، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ؟ تو پھر اس کا اس کے پاس توبہ کا پیغام بھیج دیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، ہاں، ان کی وہ جب مطلب اس دنیا میں یہ حیات تھی، تو اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو یہی تو راہ ہدایت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی نفرت ہم ان سے کرتے ہیں، کفر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی نفرت ہمیں کافر سے نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی نفرت ہم ارتداد سے کرتے ہیں، اتنی نفرت ہمیں ایک مرتد سے نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی نفرت ہم الہاد سے رکھتے ہیں، اتنی نفرت ہمیں ایک ملحد سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ متلاشی ہو کہ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے، اتنا تو وہ مایوس نہ ہو چکا ہو خدا کی رحمت سے، وہ کہے گا کہ یار میں نے گناہ کیا، میں نے بلاسفیمی کی، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا، تو ہم اس پر یہ فتوا ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ جہالت میں جو کام ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے لیے ایک پروانہ ہے اس درس قرآن کے حوالے سے ان ملحدوں کو، ان مرتدوں کو جو کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، جو یہ سوچ میں پڑے ہیں کہ اب ہم پھنس گئے ہیں یا کل کو پھنسیں گے، آنے والے وقت میں جب ان کی ہڈیاں ان کو جواب دی جائیں گی، جب ان کے کالے کالے بال سفید ہو جائیں گے، جب ان کا خوبصورت چہرہ اترے گا، خود برا لگنے لگے گا آئینے میں، جب ان کو اپنے اولاد چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کی تربیت تو الہاد پر ہے، ملحدانہ تربیت ہے، مرتدانہ تربیت ہے، تو وہاں وہ خود کے ان کے کیا یہ مطلب ان کی کیا خدمت کریں گے وہ؟ لہذا ضروری ہے، میں کہتا ہوں ان کو کہ اب آنے والا ٹائم ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اولڈ ایج پینشن ہوم میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ آپ کی یہ جو ساری کمائی ہے جو تم اپنے دین کو بیچ کر جمع کر رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، گاڑی لے رہے ہو، بچوں کو پڑھا رہے ہو، عیش کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تمہاری اولاد تم سے چھین لیں گی، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ مغرب میں صرف ایک ہی چارہ ہے، وہ ہے اولڈ ایج ہوم، ٹھیک ہے نا۔ وہاں جا کر سوچنا، ابھی ٹائم ہے، خدا آج ہی آپ کے دلوں میں آپ کے دلوں کو پھیر دے اور اس نور ایمان سے آپ کو بھی مستفید کرے۔ یہ کسی کی ذاتی وراثت نہیں ہے، یہ رحمت عام ہے، یہ کسی ایک کی رحمت نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کی وراثت نہیں ہے، یہ کسی ولی، یہ کسی صحابی صرف اس کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک اس کا طالب ہونا چاہیے، اس کا متلاشی ہے، اور جو اس کو پاتا ہے یہ اس کی وراثت بنتی ہے۔ یرثون الجنت الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت پر ہوں، اس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ تو بشارت کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین اسلام کے تحت آئے، اس جھنڈے کے تلے آئے، اس کلمے کے نیچے آئے، کتنی غلطیاں کی ہو، لیکن صرف ایک بنیاد ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان خدای تعالیٰ کی یہ جو اس کی جو تعلیمات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور رسالت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلیم کرے، اس پر چلے، توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں۔ مرنے کے وقت تک، قیامت کے پہلے مطلب قیامت کے آنے تک یہ چیزیں
یہ کھلی ہوئی چیز ہے، یہ کسی ایک چیز کی کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے مغفرت ملی تو اور کسی کو نہیں ملنی چاہیے، اس خدای تعالیٰ کی جنتوں کی وسعتیں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اب البتہ ایک چیز اور ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، یہ چیز یاد رکھنا، البتہ جنہوں نے کفر کیا، جو پھر گئے اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی پر ڈٹے رہے اور اس میں اضافہ کرتے گئے، اضافہ کرتے گئے، اضافہ کرتے، نفرتیں پھیلاتے گئے، اسی چیز پر ڈٹتے رہے۔ اس کا ترجمہ سنیے، قتادہ اور حسن بصری کا بیان ہے کہ اس آیت کا نزول یہودیوں کے حق میں ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اس چیز پر کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہر کوشش کر رہے ہیں، ایمان پر تھے، پھر ایمان سے کیوں پھر گئے؟ رسالت کا نقطہ انہوں نے اپنے ایمان سے نکال دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی ہاٹ نرمی، ان کا حسد، یہ سب چیزیں جو ہے اس چیز نے ان کو کفر میں مبتلا کر دیا، اور یہ کفر جو ہے ان کا بڑھتا گیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اب میں یہ دیکھیے، اس کو عام، یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر رہا ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا، پھر اس ایمان کے بعد جب انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا، ایک ایک پیغمبر آتا رہا اور ان کی کفر میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عیسیٰ آئے تو ان کے ایمان میں، ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت زکریا آئے تو ان کے ایمان میں، ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، ان کا سر مبارک کاٹ کر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا رہا۔ یعنی پیغمبر بھی آتے رہے اور انہوں نے اس اپنے کفر پر وہ اور ڈٹ گئے، تو ان کے بارے میں یہ یہودیوں کے حق میں ہوا۔ یہ اس آیت کا نزول جو ہے یہودیوں کے حق میں ہوا، جنہوں نے حضرت موسیٰ اور تورات پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کفر میں اور ترقی کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا۔ یہ ان کے بارے میں ہے۔ ایک اور قول سنیے، ابو العالیہ کا قول پر آیت کا نزول یہود و نصارہ دونوں کے حق میں ہوا ہے۔ دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و حالات اپنی کتابوں میں پڑھے، جو میں نے ابھی انجیل برناباس کا حوالہ دیا ہے، لوکا کی انجیل کا حوالہ دیا ہے، اور بھی میں کل جمع کر کے رکھوں گا، انشاءاللہ کل بھی دے دوں گا، کچھ حوالے اور جمع کریں گے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کفر میں اور ترقی کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا۔ ابو عالیہ کے قول پر آیت کا نزول یہود و نصارہ دونوں کے حق میں ہوا، دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و حالات اپنی کتابوں میں پڑھے اور ان کو مانا، لیکن بعثت نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور کفر کی حالت میں گناہوں کی وجہ سے مزید ترقی کی۔ اب ایک اور حوالہ ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت کا نزول تمام کفار کے حق میں ہوا، مطلب جو اس وقت تھے، جو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے لیکن شرک بھی کرتے ہیں، پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک صاحب، یہ جو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کا فرمانا ہے۔ اسی طرح حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کہا کہ کفر میں بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جو آیت نازل ہوتی گئی وہ اس کا انکار کرتی گئی، ایک آیت سناؤ انکار، پھر کل دوسری آیت سناؤ انکار، پھر پرسوں ایک آیت سناؤ انکار۔ کل بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آیت کا نزول حارث بن سوید، جو میں نے پہلے کہا کہ ساتھیوں کے متعلق ہوا، کہ حارث کے دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے اور مکہ ہی میں مقیم رہے۔ بعض علماء کے نزدیک الذین کفروا سے منافق مراد ہے، اعلانیہ کافر سے منافقوں کا کفر زیادہ تھا، اور یہ شدید ہوتا ہے، یہ آستین کے سانپ ہوتی ہے۔ وہ کفر کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر میں باوجود کراہت خاطر کے نماز روزہ ادا کرنے کی مشقت اٹھاتی تھی۔ کفر سے ان کو انتہائی محبت تھی۔ لن یقبل توبتہم، ان کا توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہم پلٹ آئے لیکن پتہ ہی ہے ان کے دل کیسے ہے، نہیں مانیں گے وہ،
اس کے لیے ان کا دو ٹوک جہاں قرآن دو ٹوک بول رہا ہو، ہمیں اس میں انٹرپریٹیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لن یقبل توبتہم، ان کا توبہ کبھی قبول نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ کب کریں گے توبہ؟ جب مرنے کو آئیں گے، ہاں، جب ان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، جب اپنا کام کر چکے ہوں گے، اب گھر میں بیٹھے ہیں، اولڈ ایج پینشن میں ہوم میں بیٹھے ہیں، تب بیٹھیں، وہ اس وقت نہیں چلے گا۔ اگر الذین کفروا سے یہود نصارہ یا عام کافر مراد ہو تو توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے گناہوں سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، گرگرہ کے وقت، مطلب مرنے کے وقت تک کفر سے توبہ قبول ہے، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جب اس وقت کی توبہ کیا کام انسان کو دی، کیا تسلی دے گی وہ توبہ، جب انسان توبہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، جب اس کفر کے راستے پر سے وہ آ کر تھک گیا ہو، پھر ہے اس نے خود اپنے پاؤں تھکا دیے ہو، اپنا ذہن تھکا دیا ہو، اپنی روشنی تھکا دی ہو، ہاں، فلسفیانہ بحث کر کر کے اس نے اپنی عقل کو تھکا دیا ہو، تو مجھے نہیں لگتا کیا کرے گا۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ گرگرہ تک کے وقت بھی کفر سے توبہ مقبول ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد حارث بن سوید کے ساتھیوں میں سے جس نے بھی کفر سے توبہ کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ یہاں جو دل کے سخت علماء ہے ان کو بھی ان آیات کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان روایات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی، اور جدید بھی ہے، مطلب یہی یہ جو ہے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب، ان کی طرف بھی ایک مسلمان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بنی اسرائیل کی ایک بیوقوفی ہے، وہ سخت دل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر خدا تعالیٰ کا کوئی پیارا نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو کسی انسان سے محبت نہیں ہے صرف یہودیوں کے علاوہ۔ تو یہودیوں کے خدا اور اس مسلمانوں کے خدا میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ رحمتوں کا خدا ہے، یہ توبہ قبول کرنے کا خدا ہے، اور وہاں کیا ہے، وہاں جو یہودی ہے وہ چاہے کیا کرے، سود کھائے، زنا کرے، شراب پیے، لوگوں کے حق پر ڈھاکے مارے، جو امین ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریت سے ہے، ان کا مال کھانا ثواب سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی چاہتے ہیں۔ اس خدا میں اور مسلمانوں کے خدا میں، یہ جو قرآن کا خدا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ تورات کے خدا میں اور قرآن کے خدا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ تورات نہیں رہی ہے۔ ایک عام یہ جو ہے، یہ ایک عام کاری اس میں فرق کر سکتا ہے۔ جب میں نے آج آپ کو اتنے چھید دکھائے، جو اس کا ایکسپورٹ ہوگا وہ کتنے چھید دکھائے گا؟ کیوں لن تقبل توبتہم، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہود النصارہ یا عام کافر مراد ہوں تو توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے گناہوں سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، گرگرہ کے وقت بھی کفر سے توبہ مقبول ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد حارث بن سوید، یہ جو میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں تھوڑا بھول گیا تھا، یہ حارث بن سوید کا جو اس کے ساتھیوں نے جس نے مطلب کفر سے توبہ کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب قتل نہیں کیا، یا ان کے خلاف کوئی یہ پرچہ درج نہیں ہوا، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اسلامی عدالت میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سخت ہے کہ نہیں بھائی یہ پارٹی جہنم میں جائے گی، یہ پارٹی اس میں
जन्नत में जाएगी तो ये जन्नत और जहन्नम के फैसले उसको करने दो जो इसका खालिक है। हाँ, जो इंसानों को बांटेगा उसमें। खुद फिक्र करो मैं किस जगह पे खड़ा हूं, और अगर मैं खुद ठीक रास्ते पे हूं या कोशिश कर रहा हूं तो कम से कम एक को साथ मिलाऊं और एक घेरा बनते हैं, एक कारवां बन जाएगा। तो इस तरह की मस्बत सोच की जरूरत है। अब जो जितने भी ये जो सख्त मिजाज के मौलवी है तो वो कहते हैं कि नहीं मतलब सहाबा को भी वो कैटेगराइज करते हैं, तो खुदा के लिए वो सोचे जब इसको मुर्तद को वहां फतह मक्का के दिन माफी दी गई तो उसके साथियों को उनकी तौबा कबूल की, तो भाई हम क्यों इसको सख्त बनाएं? ये दीन सख्ती का दीन नहीं है। जितने दीन में सख्तियां बनाएंगे ये बिल्कुल ये यहूदियों की तरह हाजबन नाल बिनाल, जितना हम इस दीन को सख्त बनाएंगे उतना इससे इंसान दूर भागते जाएंगे। तो उलाइक हुमुद्दालून, और यही लोग राह हक से भटके हुए हैं। ला युक़बल तौबतहुम उलाइक हुमुद्दालून, यही वो लोग हैं जो राह हक से भटके हुए हैं। तो अब देखो ना कितनी बड़ी सख्त बात की है, लेकिन असल में जो जिसका दिल नरम होता है वो कहीं ना कहीं से इस चीज को भी कहता है कि आगे वाले पर एक रहीमाना शफकत भरी नजर डाली जाए। तो ये अब इन्नल लज़ीना कफरू व मातू, यहां मौत को अलग इसको अलग कर दिया जा रहा है। इन्नल लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया और कुफर से तौबा न की, वह मातू, और फिर वो इसी कुफर की हालत में मर गए, वह हम कुफारुन, और कुफार ही मर गए। फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ ज़हबा, अगर वो खुदा के दरबार में यहां से इस महलत को, यहां तो इस कुरान का खुदा कह रहा है क्योंकि ये रहमत जो है ये इस जमीन के रहने वालों पर है। फिर इस कुरान के हदूद से जब वो निकल गया, यानी जब इंसान पर मौत तारी हो गई, अगर उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाया, उस पर इसी तरह रहा और इसी हालत में मर गया, तो उनके लिए क्या है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनल अर्ज़ि ज़हबा, अगर बिल फर्ज उन्होंने जिंदगी में जमीन भर सोना खैरात किया होगा, जमीन भर, मतलब जैसे ये बड़े बड़े लोग हैं, तब भी कयामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। इससे कम का तो जिक्र ही क्या है, क्योंकि ईमान तमाम सदक़ात व इबादत के कबूल होने की शर्त। जब तक ईमान नहीं तब तक कोई सदका नहीं, जब तक ईमान नहीं तब तक कोई ज़कात नहीं, जब तक ईमान नहीं तब तक कोई नमाज नहीं, जब तक ईमान नहीं तब तक कोई इबादत नहीं, बल्कि इबादत ही नहीं होती जब तक ईमान और खुलूस के साथ नीयत न हो। क्योंकि अल्लज़ीना में शरत का मफ़हूम है, इसलिए इनकी खबर यानी फलन युक़बल में फा जायजिया लाई गई। इससे ये बात भी मालूम हो गई कि कुफर की हालत में मरना खराज कबूल न होने का सबब है। ठीक है ना। लवफ्तदी भी, अगर कयामत के दिन फिलवारस वो जमीन भर सोना बदले में दे, जमीन भर का सोना तो ये छोटी बात है। कुरान वहां माँ बाप भाई बहन जमीन आसमान सब जो कुछ है चला जाए मैं बच जाऊं, इतना खुद गर्ज बनता है वहां। ये माने भी हो सकते हैं अज़ाब कयामत के एवज अगर कोई जमीन भर और इसके साथ इतना ही और सोना देगा तब भी कबूल ना होगा। जैसे दूसरी आयत में आया है, वलो अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु माहु। तो चूंकि दो एक तरह की चीजों का एक ही होता है, इसलिए किसी एक चीज के जिक्र करते वक्त इस जैसी दूसरी चीज भी इसके साथ बकसरत मुराद ली जाती है। चलिए, तो अब उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत में ये जो बताया गया है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और इसके साथ उनका एक अकीदा और ये होना चाहिए, ये जो अहली किताब में खास है, वो मालहुम मिन नासिर, और उनका कोई मददगार नहीं है। जो कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हम औलाद है, खुदा हमारे साथ वो मामला नहीं करेगा क्योंकि हम खुदा ताला की चाहते हैं। वो उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। कुफर यहाँ किसको कहा गया? जिसने कुरान करीम पर ईमान नहीं लाया।
اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے نا. اب اس میں جتنے بھی اور نکات آ گئے وہ میں نے بھی بتائے. میرے خیال میں کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی میں نے عشاء بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دینی اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں ایمان کا نور روز بروز اس کو بڑھا دے، اس نعمت کو بڑھا دے، اس میں اضافہ کرے اور اتمام نور کرے ہم پر. اور میری دعا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے بارے میں دعائیں خیر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا ناصر ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہے. بارلا خدایا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. بارلا خدایا ہم جیسے بھی ہے آپ کے بندے ہیں اور ایمان کے دعوے دار ہے. بارلا خدایا ہمارے اس پھوٹی پھوٹی اس ایمان کو قبول فرما. بارلا خدایا ہم پر رحمت کے دروازے کھول، اور بارلا خدایا کفر سے ہمیں نبرد آزما ہونے کی ہم میں صلاحیت پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی ساتھی اس کو شیئر بھی کرے تو میری گزارش ہے کہ کرتے جائے. اگر کوئی سنے گا تو کوئی اچھی ہی بات ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام